بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر کبھی بھی پیش قدمی نہ کرنا، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی اور تابعداری کرنی ہے۔ اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مسلط نہیں کرنا، اس سے آگے نہیں لے جانا، اور زندگی کے کسی بھی معاملے میں اپنے جو معاملات ہیں، چاہے وہ عبادت سے اس کا تعلق ہو یا کسی بھی زندگی کے شعبے سے ہو، تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اور اس حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں تمام مومنین کو یہ حکم دیا۔ گویا کہ اسلام جو اسلامی آئین ہے، اس کی یہ پہلی دفعہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اور فرمایا واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں کہ ان اللہ سمیع علیم، جو کچھ بھی تم کچھ کر رہے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، اللہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک آیت سورہ احزاب میں ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کریں۔ کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کو اس میں اختیار نہیں ہے۔ جو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو اسی پر عمل کیا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی جو خلاف ورزی کرے گا تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان کی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو تو اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول کا اس میں حکم کیا ہے، اور ہمیں اس میں کیا طریقہ کار ہے جس طریقے سے ہم وہ عمل کر سکیں، کام کر سکیں۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے وہ صرف عبادات ہے۔ لوگ زیادہ تر یہی سوچتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دین ہے، روزہ ہے وہ دین ہے، حج ہے دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، صدقہ دین ہے، تو یہ جو عبادات ہیں یہ دین ہیں، تو جو ان پر عمل کرتا ہے کہ وہ دیندار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دین یہ ہے، اسلام ایک پورا نظام حیات ہے۔ اسلام تو ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے، اور زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اسلام ان تمام کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ آپ گھر میں ہیں، گھر کی زندگی کیسی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، آپ باہر ہیں، بازار میں ہیں تو بازار میں آپ کا لین دین کیسا ہے، آپ کسی ادارے میں ہیں، آپ وہاں پہ ملازم ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، یا کسی ادارے میں آپ انچارج ہیں، آپ حکومتی سطح پر ہیں، سرکاری یا غیر سرکاری کسی بھی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ تمام چیزیں دین میں شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو شخص یہ کرتا ہے تو وہ پورے دین پر عمل کر رہا ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کھانا کیا ہونا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ تو یہ ان کا ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ قرآن ہمارے زندگی کے معاملات کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے رسول اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے معاملات میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، یا ہم اپنے معاملات میں زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں الگ الگ موضوعات پر تفصیل سے انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اسلامی آئین کا ایک پہلی دفعہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی بھی معاملے میں نہیں بڑھنا،
ہر زندگی کے معاملے میں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے، کسی بھی شعبے سے ہے، تو ہمیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رائے کو دیکھنا ہے اور ان کے حکم کو دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا حکم دے رہے ہیں۔ چاہے وہ کسی ملک کا حکمران ہو، وہ کسی عدالت کا جج ہو، وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، وہ کسی جماعت کا، کسی گروہ کا سربراہ ہو، ذمہ دار ہو، انچارج ہو، کوئی بھی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول حکم دے رہے ہیں اس کی اطاعت کریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا یہ گناہ ہے اور نافرمانی ہے، اور اس کا پھر آخرت میں، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے وبال ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں گورنر بنا کر بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ پوچھا کہ آپ وہاں جا کر فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں کتاب اللہ کو دیکھوں گا، یعنی قرآن پاک سے دیکھوں گا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا، جو حکم دیا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر وہ بات قرآن میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پھر آپ کی سنت کو دیکھوں گا، آپ کی احادیث کو دیکھوں گا کہ اس میں آپ نے کیسے فیصلہ کیا، کیسے کام کیا، تو اس کے مطابق کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر وہ میری سنت میں بھی آپ کو نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میں اپنے ذہن سے، جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے سے میں اس میں اجتہاد کروں گا اور ایک اچھے راستے کو اختیار کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ہر معاملے میں مقدم رکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو یہ ہمیں ہر معاملے کے اندر زندگی میں یہ دیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو بھی کام ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔